بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ کسان جب اپنی کھیتوں میں موجود تھا تو اسے کھدائی کے دوران ایک عجیب و غریب چیز ملی، جس وجہ سے اسے پولیس کو کال کرنی پڑی۔ ایک کسان کے لیے روزانہ کی روٹین کی وجہ سے کھیت کھودنا ایک عام سا کام ہے۔ کسانوں کے لیے یہ کام اب بورنگ بن چکا ہوتا ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ آج اس کسان کا دن ایسا ہونے والا ہے جس کے بارے میں شاید اس کو ساری عمر یاد رہے۔ جب اس کسان نے اپنی کھیتوں کے پاس کھودنا شروع کیا تو نیچے سے جو چیز نکلتی ہے اسے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اس کسان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے فارم سے نکلنے والی چیز کی وجہ سے اس کو پولیس کو کال کرنی پڑے گی اور تھوڑی ہی دیر میں یہاں لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ یہ دسمبر 2015 کی ایک صبح کی بات ہے کہ ارجنٹینا میں رہنے والا ایک شخص ہوزے اپنی کھیتوں کو دیکھنے گیا ہوا تھا۔ یہ اکثر صبح اپنی کھیتوں کو دیکھنے آتا تھا تاکہ اگر کہیں کسی درخت کو ٹھیک کرنا ہو یا پھر کوئی اور ضروری کام ہو تو وہ کر سکے۔ جب وہ اس ندی کے پاس سے گزرنے لگا جو کہ ان کے فارم سے گزرتی تھی تو زمین میں دھنسی ایک گول چیز نے ان کی توجہ حاصل کر لی۔ انہیں دیکھا کہ ایک بڑا اور گول پتھر ندی کے کنارے سے نظر آ رہا ہے جو کہ اس کنارے پر موجود ہونا نہیں چاہیے تھا۔ انہیں جب اسے دیکھا تو انہیں تجسس ہوا کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس تک جانے کی کوشش کی۔ وہ جب ندی کے کنارے تک اتر کر اس گول پتھر تک گئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ ایک پتھر نہیں ہے بلکہ کوئی مختلف چیز ہے۔ انہوں نے اس گول چیز کے ارد گرد سے کیچڑ اور مٹی ہٹانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کو زیادہ اچھی طرح دیکھ سکیں، لیکن یہ کام ان کو اپنی طاقت سے بالاتر لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی رینا کو وہاں بلایا تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ دونوں اس گول چیز کے راز پر سے پردہ ہٹانے کی کوشش میں لگ گئے اور ان دونوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مٹی کھودتے ہوئے اس چیز کو کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ جیسے جیسے وہ اس چیز کے ارد گرد سے مٹی ہٹاتے گئے ویسے ویسے ان کو اندازہ ہوتا گیا کہ یہ ان دونوں کے بھی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے انہوں نے زیادہ مدد حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور پولیس کو کال کر دی۔ انہوں نے پولیس کو تو کال کر دی لیکن یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح اطراف میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اڑوس پڑوس کے کئی ایک لوگ اس پراسرار چیز کو دیکھنے وہاں پہنچ گئے۔ ابھی تک اس چیز کے بارے میں کوئی بھی صحیح طور پر یہ بات نہیں جان پا رہا تھا کہ یہ چیز کیا ہے، حتیٰ کہ پولیس بھی کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھی۔ اتنے میں وہاں ایک کتا آتا ہے جو کہ اس کی بو کو سونگھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس چیز کی طرف رخ کر کے بھونکتا ہے، جس وجہ سے سب اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی بے جان چیز نہیں بلکہ کوئی جاندار چیز ہے۔ پولیس کو یقیناً اس کتے کی اس حرکت سے شک ہوا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں ایکسپرٹ سے مدد لینی چاہیے۔ خیر، ان پولیس والوں نے 2 مقامی ماہرین آثار قدیمہ کو کال کی۔ وہ جب اس جگہ پہنچے تو انہیں اس معاملے کی نزاکت کا اندازہ ہوا۔ انہیں شک ہوا کہ یہ چیز کسی قدیم زمانے کی کوئی بہت ہی خاص چیز ہے جو کہ ان پر زمانہ قدیم کے اسرار و رموز کو منکشف کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ان ایکسپرٹس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس چیز کے بارے میں مزید تحقیقات کرنی ضروری ہیں، چنانچہ انہوں نے اسے اپنی لیبارٹری میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کو لیبارٹری میں لے کر جانے کے تمام انتظامات مکمل کیے۔ اس چیز پر بنے خاص طرح کے پیٹرنز اس بات کی جانب اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے۔ ان کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کسی قدیم جانور کے انڈے کا شیل ہو، لیکن اس سائز کے انڈے کے شیل کے بارے میں تاریخ میں کوئی شواہد موجود نہیں تھے۔ اس کے وزن کی وجہ سے اس کو لیب تک منتقل کرنا بے حد مشکل تھا، لیکن کیا سرائیوں کی دھند سے سچ کو باہر نکالنے کے لیے اس کو لیب تک لے کر جانا ضروری تھا۔ آخر یہ لوگ اس کو جیسے تیسے کر کے اپنی لیب تک لے گئے اور پھر اسے ایک مائکروسکوپ کے نیچے پراپرلی ایگزامن کیا گیا، اور ان کو جب اس کی حقیقت کا ادراک ہوا تو انہیں بے حد حیرت ہوئی۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ ایک فوسل ہے جو کہ کسی دور میں موجود بہت ہی بڑے ٹرٹل کا شیل ہوا کرتا تھا۔ یہ ٹرٹل ارمیڈیلو کی طرح کا ہوتا تھا اور اسے گلپٹوڈونٹ کہا جاتا ہے۔ ڈائناسور کے دور کا یہ جانور ڈائناسور کی طرح کا بڑا ہوتا تھا۔ انہیں گلپٹوڈونٹس کے بارے میں یہ بات معلوم تھی کہ کسی دور میں یہ جانور جنوبی امریکی ممالک میں رہتے تھے، اس لیے وہ یقینی طور پر یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ شیل اسی کا ہی ہو سکتا ہے۔ آثار قدیمہ کی کھوج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے کے لوگ اس جانور کے شیل کو استعمال بھی کرتے تھے۔ کسے معلوم تھا کہ ایک شخص کا ایک عام سا دن ایک 10,000 سال پرانی چیز کے راز سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہوگا۔ ناظرین محترم، کسانوں کے لیے اپنی کھیتوں کو کھودنا نیا کام نہیں ہے، یہ کام ان کی روٹین بن چکا ہوتا ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ آج کا دن اس کسان کے لیے زندگی کی یادگار بننے والا ہے۔ اس کسان نے اپنی کھیت میں جب کھودنا شروع کیا تو نیچے سے ایسا کیا نکلا کہ ہر کوئی اسے دیکھنے آ گیا۔ اس کسان کو بعد میں اس مافوق الفطرت چیز کے بارے میں پتہ چلانے کے لیے ایکسپرٹس کو بلانا پڑا، اور جب ایکسپرٹس نے اس چیز کو آ کر دیکھا تو انہیں اس کی اصلیت کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح دنیا کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ ناظرین محترم، جیمز چاہتے تھے کہ ان کی کھیت کے سب سے اچھے حصے سے قدرتی گیس کی پائپ لائن گزرے، اس لیے انہیں اس گیس پائپ لائن کو دبانے کے لیے ایکسکیویٹر کو بلایا۔
ایکسکیویٹر اس جگہ آیا اور کھدائی شروع ہوئی۔ جیمز کی یہ کھیت سویابین کی کھیت تھی اور یہ درخت صرف زرخیز مٹی والی کھیتوں میں ہی اگتے ہیں، یعنی انہیں کھیت کے اس حصے میں کسی سخت چیز کی امید نہ تھی اور یہ ایک نارمل اور آسان سی کھدائی کا عمل ہونا تھا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ بظاہر آسان اور سادہ سا نظر آنے والا ایکسکیویشن پروسیس ایک مشکل مگر سود مند پروسیس میں تبدیل ہو جائے گا، اور یوں اس کو نہ صرف یہ لوگ بلکہ ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے اور اس پر تحقیق کر کے اس کی اصلیت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جیمز یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ مٹی نرم ہوگی، لیکن ان نے جب اس زرخیز کھیت میں کھدائی شروع کی تو جب ان نے دیکھا کہ نیچے کچھ سخت موجود ہے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان کو جب خطرہ ہوا کہ ایکسکیویٹر سے اس دفن چیز کو نقصان ہو سکتا ہے تو ان نے اپنے ہاتھوں سے اس چیز کے اطراف سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ انہیں اس کے ساتھ سے مٹی ہٹائی اور جب اس جگہ کو صاف کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سخت چیز ایک ہڈی ہے، لیکن عام ہڈیوں کے برعکس یہ ہڈی بہت ہی بڑی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کسی جانور کی پسلی کی ہڈی ہے، لیکن وہ اس علاقے میں موجود کسی جانور کو نہیں جانتے تھے جو کہ اتنا بڑا ہو کہ اس کی پسلی کی ہڈی ایسی ہو۔ جیسے جیسے اس ہڈی کی شکل واضح ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے ان کے تجسس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں اس کو کھودنے میں ہر طرح کی احتیاط سے کام لینا شروع کر دیا تاکہ وہ اس ہڈی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس دن ان کو اس گڑھے اور اس میں موجود اس پراسرار چیز کو ایسے ہی چھوڑنا پڑا۔ اگلے دن ان نے اس کو کھودنے کا کام جاری رکھا۔ ان کی اس کھوج کے بارے میں آس پاس کے تمام لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی اور ہر کوئی اس پراسرار چیز کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہا تھا، لیکن ابھی تک حقیقت کا کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ لوگوں کو جب اس ہڈی کا پتہ چلا تو وہ جیمز کی اس کھیت میں اس کو دیکھنے خود چلے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جگہ لوگوں سے بھر گئی۔ کچھ لوگ ان ہڈیوں کو کسی قدیم خونخوار جانوروں سے جوڑ رہے تھے جو کہ زمانہ قدیم میں اس جگہ کسی وجہ سے دفن ہو گیا تھا۔ ادھر جیمز اور ان کے ساتھی اس کو حد درجہ احتیاط سے کھودنے میں مصروف تھے۔ انہیں جب ان ہڈیوں کے ساتھ جڑی ایک کھوپڑی نظر آئی تو ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ہڈیاں کسی جانور کی پسلیاں نہیں بلکہ کسی بہت ہی بڑے ہاتھی یا اس جیسے کسی جانور کے دانت ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال تھا جس کا بظاہر کسی کے پاس جواب نہیں تھا، اور وہ یہ کہ ہاتھی یا اس سے بھی کوئی وزنی جانور 10 فٹ زمین کے نیچے کیسے پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ بات تو ممکن نہیں تھی کہ ان کو کسی نے 10 فٹ گہرا گڑھا کھود کر اس میں دفن کیا ہو۔ چونکہ ان لوگوں کو اپنی اس پراسرار کھوج کے بارے میں مزید معلومات حاصل نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے ان نے اس پر سے پردہ کشائی کے لیے کسی پروفیشنل کی مدد حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور مشیگن میں یونیورسٹی آف مشیگن کے میوزیم پیلنٹالوجی ڈائریکٹر ڈینیل فشر اس کام کے لیے سب سے موزوں شخص تھے۔ ان نے فشر کو کال کی اور ان کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا اور ان سے مدد کی درخواست بھی کی۔ اس کال کے صرف ایک دن کے اندر ہی مسٹر فشر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھدائی کے سارے ضروری ساز و سامان سے لیس اس جگہ پہنچ گئے جہاں زمانہ ماضی کے راز فاش ہونے کے لیے ان کے ماہر ہاتھوں کے منتظر تھے۔ ان لوگوں نے اس کو کھودنا اور اس کے ارد گرد سے مٹی ہٹانا شروع کی، اور اب یہ بات یقینی تھی کہ ان کو ان ہڈیوں اور اس کھوپڑی کا راز درست طور پر معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ چونکہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے اس لیے اس بات کو زیادہ دیر نہ لگی کہ ان لوگوں نے بتا دیا کہ یہ دانت اور کھوپڑی ایک وولی میمت کی تھی جو کہ کسی دور میں اس کرۂ ارض پر گھومتے تھے۔ وولی میمت موجودہ دور کے ہاتھیوں سے بھی بڑے ہوتے تھے اور دکھنے میں بے حد خطرناک اور عجیب و غریب تھے۔ یہ بات یہاں بے حد حیران کن تھی کہ اس کی ساری ہڈیاں صحیح سلامت تھیں، کیونکہ اس بات کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اتنے قدیم جانور کی باقیات اتنی اچھی حالت میں مل جائیں۔ اب ان لوگوں کو ان ہڈیوں اور ٹسکس کو اس گڑھے سے اس احتیاط کے ساتھ باہر نکالنا تھا کہ ان کو ذرا بھی نقصان نہ ہو۔ ان نے ایکسکیویٹر کے آگے سٹریپس لگائیں اور پھر ان کو اس جانور کے دانتوں اور کھوپڑی سے باندھ کر انتہائی احتیاط سے باہر کھینچ لیا تاکہ وہ ان کو کسی ایسی جگہ لے کر جا سکیں جہاں ان کو اچھی طرح صاف کر کے ان پر مزید تحقیق کی جا سکے۔ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے اب زمانہ ماضی کے اس جانور کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی ہو سکیں گی۔ مزید یہ کہ وولی میمت کے ٹسک اور کھوپڑی کو ملا کر اس کا اچھا ماڈل بھی ڈیولپ کیا جا سکے گا، اور یوں آنے والی جنریشنز اس جانور کے بارے میں مزید اچھی طرح جان سکیں گی۔